بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابات کی آمد ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں۔ پاکستانی عوام نے اپنی ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے، ووٹ دینے ہیں، اپنے نمائندے ملک کے رہبر و رہنما کا انہوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ووٹ کی حیثیت، ووٹ کی شرعی حیثیت، ووٹ ہم کس کو دیں، ووٹ دیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کا، امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں، آج ان تمام چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ گرامی قدر سامعین، ووٹ کا حقدار کون ہے، ووٹ دیتے ہوئے امیدوار کو انتخاب کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ووٹ کی اہمیت، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ووٹ ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی فریضہ کو نبھاتے ہوئے اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں، ٹرانسفارموں اور آلو پیاز کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیر خواہ ہوں، ملکی مفاد، ملک کی بقا اور استحکام کا درد رکھنے والے ہوں اور نفاذ شرعیت اصل ان کی ترجیح ہو۔ ایسے آدمی کو ہرگز منتخب نہ کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کا باغی ہو۔ ہم مسلمان اپنا ووٹ اس امیدوار کے حق میں استعمال کریں جو صوم و صلات کا پابند ہو، نشہ آور اشیاء کا عادی نہ ہو، جواری اور سود خور نہ ہو، یعنی برے اخلاق اس کے اندر نہ پائے جاتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، ووٹ کی شرعی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں تو ووٹ کی ایک شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں اس بات کا کہ جو امانتیں ہیں تم ان کو ان کے اہل کی طرف سپرد کر دو۔ جس طرح امانت مال میں ہوتی ہے، کچھ چیز ہم کسی کے پاس رکھ دیتے ہیں، یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں قرآن پاک میں امانت کی جمع استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ امانت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، امانتیں جس لحاظ سے بھی ہوں، ان تمام کو ان کے اہل کی طرف سپرد کرنا چاہیے۔ دنیاوی عہدے ہوں یا دینی عہدے، دنیاوی مناسب ہوں یا دینی مناسب، یہ تمام کے تمام امانت ہیں۔ ان مناسب کو دیتے ہوئے، ان عہدوں کو سپرد کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا یہ منصب، کیا یہ عہدہ اسی شخص کو سپرد کیا جا رہا ہے جو شخص اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کے اہل شخص کی طرف سپرد کرتے ہیں، پھر تو ہم امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، امانت میں دیانت کا امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کر دیے، ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب نااہل لوگوں کو کر دیا، تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت کا وبال جو ہے اس کا ہمیں اٹھانا پڑے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری، جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو لوگ اس کے اہل نہیں، تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ گرامی قدر سامعین، ووٹ کی شرعی حیثیت ایک یہ ہے کہ ووٹ امیدوار کے حق میں شہادت ہوتی ہے۔ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق وہ شہادت و گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی رکھتا ہے۔ اگر امیدوار کے اندر یہ صفات نہ ہوں
پھر بھی ووٹر ووٹ اس کو دے دیتا ہے تو پھر وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی شہادت کو شرک کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت ایک یہ ہے کہ ووٹ ایک سفارش ہے، شفاعت ہے۔ ووٹر امیدوار کو جب ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنے امیدوار کے لیے سفارش کر رہا ہوتا ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ میرا امیدوار اس عہدے کے لائق ہے، قابل ہے، دیانتدار ہے، صادق امین ہے اور اس منصب کا اہل ہے، لہذا میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو منتخب کیا جائے۔ اور اگر آدمی کوئی کسی غلط آدمی کے بارے میں، نااہل آدمی کے بارے میں سفارش کرے گا اس کو وبال بھی اس سے ملے گا، اور اگر آدمی صحیح دیانت کے ساتھ سفارش کرے گا، ووٹ صحیح استعمال کرے گا تو اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اس کو برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل دیانتدار آدمی کی سفارش کی جائے، بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق، ظالم کی سفارش کی جائے، اس کو ووٹ دیا جائے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت ایک وکالت کی ہے۔ ووٹر ایک اپنا وکیل منتخب کر رہا ہوتا ہے، وکیل بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر یہ معاملہ آدمی کا اپنی ذات کے بارے میں ہوتا، اس کی ذات کے ساتھ تعلق اس کو ہوتا تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ووٹر جب ایک امیدوار کو، ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے، اپنا وکیل بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے وکیل نہیں بنا رہا ہوتا، وہ تو لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے لیے اس کو منتخب کر کے وکیل بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا، ہمارے علاقے کا، ساری امانتوں کا یہ وکیل ہے، ہم اس کو اپنا وکیل منتخب کر رہے ہیں، اور اس کو جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں یہ ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا، عوام کے حقوق کی رعایت رکھے گا۔ اگر ایک ووٹر نااہل آدمی کو منتخب کر کے ووٹ دیتا ہے اور وہ وکیل بننے کا حقدار نہیں اور وہ عوام کے حقوق کو پامال کرتا ہے، تو وکیل بنانے والا ووٹر جو ہے وہ بھی اس کا برابر شراکت دار ہوتا ہے، حصہ دار ہوتا ہے اس کے تمام معاملات۔ اس لیے گرامی قدر سامعین، ووٹ دیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ نالیاں بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ جیتے گا یا ہارے گا، کہ یہ جیتے گا نہیں اس لیے میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا، وہ جیت رہا ہے اس لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے، یہ معیار غلط ہے۔ کوئی ظالم جیت رہا ہو تو ظالم کا ساتھ دینا جائز نہیں، اگر کوئی حق والا ہار رہا ہے تو حق والے کو چھوڑنا جائز نہیں۔ ووٹ دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، ووٹ امانت ہے، ووٹ گواہی ہے، ووٹ سفارش ہے، ووٹ وکالت ہے۔ جھوٹے بندے کی سفارش کرنا بھی جائز نہیں، جھوٹے بندے کی گواہی دینا بھی جائز نہیں، جھوٹے امانت میں خیانت کرنا یہ بھی جائز نہیں، غلط بندے کو وکیل مقرر کرنا لوگوں کے حقوق کا یہ بھی جائز نہیں۔ جس طرح نااہل لوگوں کے بارے میں یہ تمام معاملات درست نہیں، اس طرح اہل آدمیوں کے بارے میں سفارش کرنا، نیک آدمی کے انتخاب میں اس کو ووٹ دینا، اس کے بارے میں گواہی دینا، اس کی سفارش کرنا، اس کی سپورٹ کرنا، یہ ثواب ہے اور اچھا کام ہے۔